السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو آور چینل فن فار کڈس۔ دوستوں، آپ نے ہماری مقبرہ جہانگیر والی ویڈیو تو دیکھی ہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم گئے تھے جہانگیر کے مقبرے پر، جو کہ ایک مغل بادشاہ تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم دوبارہ جا رہے ہیں ایک اور شخصیت کی مقبرے پر، جو کہ جہانگیر کا ہی ایک رشتہ دار ہے۔ چلیے آپ گیس کیجئے کہ آخر وہ کون ہے۔ سچا 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 سچا، چلو کوئی نہیں، میں ہی بتا دیتی ہوں۔ ہم جا رہے ہیں نور جہاں کے بھائی اور شاہ جہاں کی چہیتی بیوی ممتاز کے والد یعنی آصف خان کے مقبرے پر۔ ان کا اصل نام ہے مرزا ابوالحسن۔ تو اب میرے ساتھ چلیے۔ دوستوں، اس وقت ہم موجود ہیں آصف خان کے مقبرے پر۔ ان کے مقبرے پر جانے سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک مسجد نظر آتی ہے جس کو اکبری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس زمانے میں سب سے خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس کے اندر ایک تالاب اور ایک فوارہ بھی موجود ہے۔ چلیے دوستوں، اس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی ہے۔ تو دوستوں، یہ مسجد آج کل تو ایک عام مسجد کی طرح نظر آتی ہے، مگر اس زمانے میں اس کی تعمیر میں سنگ مرمر اور سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ آصف خان کا مقبرہ اس مسجد کے پیچھے ہے۔ پہل اس مسجد میں ایک راستہ ہوا کرتا تھا جو سیدھا آصف خان کے مقبرے تک پہنچتا تھا، مگر آج کل اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے، تو ہمیں اس مسجد کے ساتھ سے ہی ہو کر آصف خان کے مقبرے تک جانا ہوتا ہے۔ اس مسجد کے دونوں طرف 180 کمرے موجود ہیں جو مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ چلیے دوستوں، اب ہم نے مسجد تو دیکھ لی، اب چلتے ہیں آصف خان کے مقبرے کی طرف۔ ویسے کیا آپ کسی مغل بادشاہ کے مقبرے پر گئے ہوئے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستوں، یہاں شروع میں یہاں کا راستہ تھوڑا سا خطرناک ہے، مطلب پاؤں پھسلنے کا ڈر ہے، لیکن آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ارے پیسوں کی بات نہیں کری، سچ نہ سمجھ لینا۔ تو بھائی یہ لگا ہوا ہے یہاں آصف خان کے مقبرے کا بورڈ، اور وہ سامنے ہے آصف خان کا مقبرہ۔ تو بھائی ہم فائنلی مقبرے پر پہنچ گئے ہیں، بس یہاں پر تھوڑی سی سیڑھیاں ہیں، وہ چڑھیں گے اور پھر ہم اصل قبر تک پہنچ جائیں گے۔ اور بھائی فائنلی وہ رہی سامنے آصف خان کی قبر۔ یہ قبر پیور ماربل سے بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، اس مقبرے میں تقریباً 8 دروازے ہیں اور 4 تالاب موجود ہیں، مطلب چاروں طرف، مقبرے کے چاروں طرف ایک ایک تالاب ہے۔ دوستوں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آصف خان کی قبر تو بڑی پیاری اور پیور ماربل سے بنی ہوئی ہے، مگر اس کا مقبرہ ان سمپل اینٹوں سے کیوں بنا ہوا ہے؟ تو چلیے آپ کو آصف خان اور اس کے مقبرے کی کہانی سنائیں۔ آصف خان 1569 میں خراسان میں پیدا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آصف خان نور جہاں کا بھائی اور شاہ جہاں کی چہیتی بیوی ممتاز کا والد تھا۔ شاہ جہاں کے دور میں آصف خان سب سے طاقتور آدمی تھا اور شاہ جہاں کی تخت نشینی میں اس کا سب سے اہم کردار تھا۔ آصف خان کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ اس نے سری نگر میں نشاد باغ، دلی، آگرہ اور کشمیر میں کئی عمارات تعمیر کروائیں۔ لاہور میں بھی آصف خان نے 20 لاکھ روپے لگوا کر ایک حویلی تعمیر کروائی، جو آج کل چونا منڈی میں گورنمنٹ گرلز کالج ہے۔ دوستوں، اب ہم نے آصف خان کے بارے میں تو جان لیا، چلیے اب ان کے مقبرے کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ دوستوں، آصف خان کا انتقال 21 نومبر 1641 کو ہوا، یعنی جہانگیر کے مرنے کے 14 سال بعد۔ آصف خان کے مرنے کے بعد شاہ جہاں نے اس کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ اس مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 4 سال کا وقت لگا اور 20 لاکھ روپے لگے۔ اس مقبرے پر موجود گنبد اس وقت سنگ مرمر سے بنوایا گیا تھا۔ آصف خان کی قبر پر بھی ڈیزائننگ ایک پیور ماربل سے کی گئی تھی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام تحریر تھے۔ اس مقبرے پر خوبصورت اور مختلف طرح کے پتھروں سے نقش نگاری کی گئی تھی، اور یہ مقبرہ اس زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ مگر آخر اس مقبرے کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی اتنی بری حالت ہو گئی؟ جب 1752 میں احمد شاہ درانی نے لاہور پر حملہ کیا تو اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا۔
یہ مقبرہ رنجیت سنگھ کے دور تک کھنڈر ہی بنا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ جب سکھوں کا دور آیا تو سکھوں نے اس مقبرے پر لگے خوبصورت پتھر اتار کر اپنی عمارات میں جیسے گولڈن ٹیمپل وغیرہ میں استعمال کر لیے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس حرکت سے اس مقبرے کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، انہیں تو بس اپنی عمارتیں سجانے کی لالچ تھی۔ مگر ابھی بھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر انہوں نے پتھر وغیرہ سب کچھ لے ہی دیا تو پھر قبر پر لگا ماربل ویسے کا ویسا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبر پر لگے ماربل پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے تھے جو کہ ان کے کسی کام کا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے قبر کو چھوڑ کر باقی تمام پتھر وغیرہ اتار کر لے گئے۔ پھر اللہ اللہ کر کے انگریزوں کے دور میں اس مقبرے کی مرمت کروائی گئی جس سے اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی۔ اس کے بعد 1950 میں آزادی کے بعد بھی اس مقبرے کی مرمت کروائی گئی۔ آج کل بھی حکومت ان پہ کبھی کبھی دھیان دیتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سامنے اس جگہ کی مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے۔ تو بھائی کیسا لگا آپ کو آصف خان اور اس کے مقبرے کے بارے میں جان کر؟ میں تو تھک گئی، چلیے اب گھر کی طرف چلتے ہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اسے بولتے ہیں 3 گنبدوں والی مسجد۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر 3 گنبد نظر آ رہے ہوں گے۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنے واپسی کے سفر پر اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔